نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھائی کی بات سننا اور اس کو آگے تک پہنچانا ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ دشمن وہ لفظ ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ دشمنوں کے شر سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگر پھر بھی دشمن آپ کو ہر وقت تنگ کرتا ہے، نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، آپ کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، آپ کمزور ہیں، طاقت سے اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ آپ سے ہر شعبہ میں طاقتور ہے، چاہے وہ دولت میں ہو، جسمانی طاقت میں ہو، انسانی معاشرے میں اثر و سلوک ہو، یعنی کہ وہ ہر طرح سے آپ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور ظالم بھی ہے۔ آپ پر اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے۔ آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، لیکن وہ باز نہیں آ رہا۔ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی دشوار کیے ہوئے ہے اور اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو یقین جانیے یہ عمل دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے ہی ہے۔ دشمن ایک ہفتے کے اندر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے، ایک بار ہی کرنے سے آپ کی جان اس ظالم دشمن سے چھوٹ جائے گی۔ اس بات کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ اگر عمل کام نہ کرے تو مجھ سے رابطہ کریں، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عمل ہر کسوٹی پر پرکھا ہوا عمل ہے۔ جس طرح بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں آتی، اس طرح اس عمل کا وار کبھی بھی خالی نہیں جاتا۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں، اگر دشمن واقعی ظالم ہے اور طاقتور ہے، آپ نے امن کا ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، تو یہ عمل کرنا آپ کے لیے جائز ہے، ورنہ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا اور ہلاکت میں ڈالنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ چھوٹے اور بڑے گناہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، مگر واقعہ اتنا اچھا ہے کہ سنائے بغیر گزارا نہیں۔ تو ناظرین، ایک بادشاہ تھا، بڑا طاقتور اور ظالم۔ اس نے 3 کتے پال رکھے تھے۔ کتے اتنے خونخوار تھے کہ مت پوچھئے۔ بادشاہ کتوں کو ہمیشہ پنجرے میں قید رکھتا اور کئی دن بھوکا بھی رکھتا۔ جب کوئی شخص غلطی کرتا، وہ اس شخص کو ان کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ کتے شخص کو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتے، کیونکہ وہ بھوکے ہوتے تھے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی عقل مند تھا۔ وقت گزرتا گیا، 30-35 سال گزر گئے، تو وزیر اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب اس سے بھی کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی، کیونکہ اب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ اتنا تیز نہیں رہا تھا۔ وزیر اندر ہی اندر ڈرنے لگا تھا کہ کسی دن بادشاہ کو اگر غصہ آ گیا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک نہ کرے جو وہ کئی دہائیوں سے عوام کے ساتھ کر رہا تھا۔ کہیں کسی دن اسے بھی بھوکے کتوں کا کھانا نہ بڑھنا پڑے۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اب میرے عہدے سے چھٹی دے دیں۔ مگر بادشاہ نہ مانا، وزیر خاموش ہو گیا۔ وزیر نے دماغ پر زور دے کر ایک ترکیب نکالی۔ وہ کتوں کی دیکھ بھال کرنے والے آدمی سے ملا اور کہا، یار اگر تجھے برا نہ لگے تو کچھ دن میں ان کتوں کی دیکھ بھال کر لیا کروں۔ ملازم پہلے ہی کتوں کی دہشت سے اکتایا ہوا تھا۔ اس نے ہاں کہہ دی۔ اب وزیر دن میں 1-2 دفعہ ان کتوں کو گوشت اور کھانے پینے کی چیزیں ڈالنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، 7-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ کو وزیر کی کسی بات پہ بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے غصے میں وزیر کو کتوں کے آگے پھینکنے کا حکم دے دیا۔ دربانوں نے وزیر کو پکڑا اور اس جگہ لے گئے جہاں پر لوگوں کے اوپر کتے چھوڑے جاتے تھے۔ لوگ وزیر کی چیر پھاڑ دیکھنے کو بےتاب تھے۔ بادشاہ بھی کھڑا دیکھنے کو بےتاب تھا۔ کتے جیسے ہی وزیر کے پاس آئے، کتے چیر پھاڑ کرنے کی بجائے وزیر کے پاؤں چاٹنے لگے۔ بادشاہ اور سارا پنڈال یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کتے کافی دیر وزیر کے پاس رہے
اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بادشاہ نے وزیر کو دربار میں بلوایا اور ماجرا پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ، میں نے زندگی کے 35 یا 40 سال آپ کی خدمت کی اور صلہ یہ ملا تم نے مجھے کتوں کے آگے ڈلوا دیا۔ تم انسان ہو لیکن کتے تو خونخوار جانور ہیں۔ میں نے ان کی خدمت صرف 6-7 ماہ کی تو وہ میرے وفادار ہو گئے۔ وہ اپنی کئی دنوں کی بھوک بھول کر میری کی گئی خدمت کا صلہ دینے میں لگ گئے۔ بادشاہ، تم سے تو یہ خونخوار کتے ہی بھلے، جو بھلائی کا مطلب تو جانتے ہیں، جو خدمت کی قدر تو کرتے ہیں، وفا کے معنی تو جانتے ہیں۔ مجھے یہاں پر بابا بلے کچھ شعر یاد آ گئے۔ تو راتی جاگیں تا شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھاندے رکھی جاؤ ستے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہومن ستے تیتھوں اتے۔ ان کے اوپر کھڑے رہ کر کام نہیں کروانا پڑتا، مالک سو رہے ہوتے ہیں مگر وہ پہرے داری خوب نبھاتے ہیں۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ معاشرہ، بلکہ انسانی معاشرہ اتنا خود غرض ہے، اپنے ہی موسم کو ڈسنے کی طاق میں رہتا ہے، احسانوں کا بدلہ احسان کرنے والے کو اجاڑنے میں مصروف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، تم جس پر احسان کرتے اس کے شر سے ڈرو۔ تو ناظرین، ہم میں سے کچھ انسان وہ درندے ہیں جو احسان وفا کا مطلب سرے سے نہیں جانتے، بلکہ اپنے مطلب کو سب پہ ترجیح دے کر کتوں اور درندوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ ایسے انسان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ یہ عمل ایسے ہی درندہ صفت انسانوں کے لیے ہے۔ تو ناظرین، عمل نوٹ کر لیں۔ دشمن کے سارے خاندان کو ہلاک کرنے والا عمل۔ اس آیت کو ایک صاف کاغذ کے اوپر لکھ لیں اور سب سے نیچے دشمن اور اس کی والدہ کا نام لکھ کر ہلاک ہو جائے لکھ دیں۔ پھر ایک آٹے کا پتلا بنائیں، اس کے پیٹ میں یہ کاغذ رکھ دیں، پتلے کے سارے انسانی عذاب بنائیں، پھر اس کو سفید کفن پہنائیں اور قبرستان لے جا کر دفن کر دیں۔ جگہ پر نشانی لگا لیں تاکہ بھول نہ ہو۔ آیت یہ ہے، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور رحیم۔ اور نیچے فلاں بن فلاں ہلاک ہو جائے کی جگہ دشمن کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ دیں۔ اس کے بعد اللہ کے قہر سے وہ دشمن نہیں بچے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے ہلاک ہونے کے بعد اس پتلے کو جہاں دفن کیا تھا وہاں جائیں اور اس پتلے کو وہاں سے نکال کر سب سے پہلے اس کا آلت کاٹ دیں، اس کا لڑکا محقور ہو جائے گا۔ پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اس کے بھائی برباد ہو جائیں گے۔ پھر اس پتلے کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کی بیوی برباد ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ عمل اتنا پاورفل ہے، ایک ہی عمل میں دشمن کا سارا خاندان برباد ہو جائے گا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے درگزر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر ممکن ہو تو درگزر کریں۔ معاف کرنا اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اگر ہو سکے تو معاف کر دیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ وہ بہترین عدل کرنے والا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں اور صدقہ دیتے رہیں، انشاءاللہ کبھی بھی رسوائی مقدر نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔
آمین ثم آمین. شکریہ.